Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کو سن 1442 ہجری کے اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بحمد تعالی آج یکم محرم الحرام ہے، اور اس ماہ مقدس کے آغاز پر اور اسلامی سال کے آغاز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. تو میں آج کی اس گفتگو کا آغاز اس دعا سے کرنا چاہتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ نئے سال یا مہینے کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. اے اللہ، اس ماہ کو ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی والا اور شیطان سے بچانے والا بنا. آمین ثم آمین. یہ دعا حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے. احباب ذی وقار، ہمارے ہاں خواہ وہ عیسوی سن سال کے مطابق آغاز ہوتا ہے یا ہجری کے سال کے مطابق ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک سال میں 12 ماہ شمار کی جاتے ہیں. یہ کوئی دیگر اقوام سے لیا ہوا تصور نہیں، بلکہ یہ بھی وحی کے ذریعے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے. ارشاد فرمایا: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. احباب ذی وقار، اس میں 3 باتوں کی تصریح آئی ہے. ایک تو یہ کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کی تشریح، اس کی تصریح، اس کی وضاحت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی. دوسری یہ کہ یہ صرف اسلامی کیلنڈر کے مطابق نہیں، یا صرف ہمارے ہی اس دین اسلام میں یا قرآن پاک کے اندر اس کی وضاحت نہیں آئی، بلکہ فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے یوم خلق السماوات والارض. یہ جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، یہ سولر سسٹم بنا ہے، یہ نظام کائنات وجود میں آیا ہے، تو فرمایا سال کے 12 مہینوں کا نظام ساتھ ہی رائج کر دیا گیا تھا. دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو عزت والے ہیں.
جو احترام کے قابل ہیں. اس کی بھی تصریح آئی ہے، اس میں رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، عزت والے، احترام والے. یہ ہر دور میں یہ ماہ مقدس، یہ محرم الحرام جو بھی جس کا آغاز ہوا ہے، اس کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمائے، یہ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 2 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اس میں بھی اسی حرمت والے ماہ کی فضیلت بیان کی گئی. ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی، یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ جو حرمت والے 4 ماہ ہیں جن میں محرم بھی شامل ہے، تو فرمایا اس کی بے حرمتی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو. اس کا جو احترام ہے، اس کا جو تقدس ہے، وہ ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے. اسی طرح سورہ البقرہ میں آیت نمبر 217 میں بھی بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے. یعنی ان 4 ماہ جو ہیں، 4 مہینے جس کا بھی بیان ہوا، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 ماہ میں جنگ و قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا منع ہے. یہ ان حرمت والے مہینوں کا تقدس ہے، احترام ہے. تو محرم الحرام بھی اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کا تقدس پیش نظر رکھا جائے، جنگ نہ کی جائے. تو احباب ذی وقار، یہ اپنے چند آیات سماعت فرمائیں. احادیث میں بھی ماہ مقدس محرم الحرام کے کئی فضائل بیان ہوئے ہیں. ایک مقام پر نہیں، 20 مقامات ہیں. میں چند روایات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. پہلی روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. کہ یہ یہودی جو تھے مدینہ پاک میں آباد تھے، تو وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کون سا خاص دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا هذا يوم عظیم. جب اللہ کے نبی نے پوچھا بھی تم روزہ کیوں رکھتے ہو یہ 10 محرم الحرام کا، تو انہوں نے عرض کیا یہ ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے. اللہ کے نبی میں اچھا عظیم دن ہے، کیا ہوا اس میں؟ تو وہ کہنے لگے انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے
چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ اے اللہ کے نبی، اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے۔ اور وہ کہنے لگے فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا، جب یہ فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن 10 محرم تھا، یعنی جس دن فرعون غرق ہوا اور اس کے ساری آل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم نجات پا گئی، تو اس دن 10 محرم الحرام تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ فَنَحْنُ نَصُومُهُ، اے اللہ کے نبی، چونکہ ہمارے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے اپنے صحابہ سے عرض کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ۔ آپ نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس پر، رسول اللہ نے فرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار اور قریبی ہیں، کہ تم تو روزہ رکھتے ہو کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور ان کے حقدار ہیں کہ ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ او کما قال، تو پس اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 10 تاریخ کو ایک تاریخی پس منظر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنی سنت میں شامل فرما لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی دن کو دوسرے پر فضیلت دے کر روزہ رکھتے ہوں، مگر اس روز یعنی عاشوراء کو اور اس مہینے میں یعنی رمضان مبارک میں، یعنی اللہ کے نبی نے رمضان مبارک اور یوم عاشوراء کے علاوہ کسی اور دن کو فضیلت دے کر روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ جب بھی روزہ رکھتے اہتمام کے ساتھ اور بیان فرماتے فضیلت، وہ یا تو ماہ مقدس رمضان مبارک جو فرض روزے تھے، اور نفلی روزوں میں 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے روزے کو آپ فضیلت دے کر اس کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 اعمال کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ 4 اعمال کون سے؟ ایک 10ویں محرم کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور نماز فجر سے قبل 2 رکعتیں، اس کا آپ اہتمام فرماتے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، ہم نے پڑھا اور سیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے۔ اب 1-2 روایت کہ اگر ہم بھی نیت کرتے ہیں، ہم بھی نیت باندھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ ایک یہ سنت ہے، سنت بن گئی، مگر اس کا ثواب
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ ترغیب دی. تو احادیث میں، روایات میں اس کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس کی ثواب بھی بیان کیا گیا ہے. یہ صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے روایت. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں اور کوتاہیوں کا کفارہ کرتا ہے. یعنی یہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے یوم عاشوراء کا تو فرمایا گزشتہ ایک سال کے گناہ اور کوتاہیاں اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت ہے، یہ حضرت امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، المعجم الصغیر میں بیان فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عرفۃ کان له کفارۃ سنتین ومن صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما او کما قال. ارشاد فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ جو پچھلا مہینہ گزر گیا، یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور جو شخص محرم کے کسی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اسے ہر ایک دن کے بدلے 30 دنوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک دن روزہ رکھا جائے محرم الحرام میں تو اس کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے. اباب ذی وقار. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ایک اور روایت ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس نے گویا پورے سال کا روزہ رکھا، اور جس نے اس دن صدقہ کیا تو یہ صدقہ پورے سال کے صدقہ کرنے کی طرح ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا جس نے روزہ رکھا گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اس کو ثواب ملے گا. اور جس نے اس دن صدقہ کر دیا تو فرمایا اس کو پورے سال کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. معزز ناظرین کرام، اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ ہمارے ائمہ سلف صالحین ان کے بھی معمولات ہیں، ان کے ارشادات ہیں، انہوں نے بھی اس پر بڑا کچھ لکھا ہے اور بیان کیا ہے. میں ایک دو ائمہ کرام کے بھی اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابن شاہین کہتے ہیں کہ اسلاف کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی خبروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب، ابو موسیٰ عشری، علی بن الحسین، سعید بن جبیر، طاؤس بن کیسان 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کے نام لے کر یہ بیان کیا گیا ہے. اس کو حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے یعنی محرم الحرام سے کیا اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے یعنی ذی الحجہ سے کیا. پس ماہ رمضان کے بعد پورے سال میں محرم الحرام سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ عظمت والا کوئی اور مہینہ نہیں ہے. فرمایا رمضان مبارک کے علاوہ باقی جو جتنے ماہ ان سب میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جس ماہ کی جس مہینے کی زیادہ حرمت ہے، تقدس ہے، احترام ہے، وہ ماہ محرم الحرام ہے. اس طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیان فرمایا
کہ یہ جو سورہ الفجر ہے 30ویں پارے میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، یعنی صبح کی قسم اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، جن کی یہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ 10 مبارک راتوں کی قسم، اس سے مراد ماہ محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ والفجر، یعنی فجر کی قسم، صبح کی قسم، فرمایا اس فجر سے مراد 10 محرم الحرام کی جو صبح ہے وہ مراد ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ماہ مقدس، اس کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔